بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسین جرگہ۔ دوستو، آج کل مارکیٹ کے اندر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے اور حکومت پاکستان کے خلاف کچھ افواہیں گردش کر رہی ہے، جو کہ اپوزیشن نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں کہ کئی خدا نخواستہ حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کو بیچ دیا ہے یا آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے۔ تو آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ ان افواہوں کی حقیقت کیا ہے اور حکومت اصل میں کرنا کیا چاہتی ہے، اور جو حکومت جو پالیسی لا رہی ہے تو کیا وہ پالیسی عوام کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے، اس کا رول کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں اور یہ سمجھ آ جائے تو امید ہے سب کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو دوستو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مرکزی بینک ہے، یعنی سینٹرل بینک ہے، اور اس کی بنیاد 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی۔ آزادی سے پہلے اس علاقے میں ریزرو بینک آف انڈیا کے نام سے ایک بینک ہوتا تھا، اور آزادی کے بعد یہی بینک پاکستان اور ہندوستان کا مشترکہ مرکزی بینک رہا ہے۔ لیکن آزادی کے کچھ عرصہ بعد 30 دسمبر 1948 کو برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ تو 70% حصہ ہندوستان کو ملا اور 30% حصہ پاکستان کو ملا، اور 1948 کے بعد 1977 تک یہی بینک پرائیویٹ یا نجی بینک کے طور پر پاکستان کے اندر کام کرتا رہا۔ لیکن 1977 میں بھٹو کی حکومت نے اس بینک کو حکومتی ملکیت میں لے لیا، اور اس کے بعد بینظیر کی حکومت جب آئے تو بینظیر کی حکومت نے اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دے دی، اور اس کے بعد 21 جنوری 1987 کو ملک معراج کے نگران حکومت نے اسے اور زیادہ خود مختاری دے دی، یعنی مکمل خود مختار کر لی۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی خود مختاری ہے۔ ابھی تک اسٹیٹ بینک اپنا جو اس کا کام تھا وہ نہیں کر سکا، اور ہمیشہ اس میں سیاسی مداخلت ہوتی رہی، حکومتوں کی مداخلت ہوتی رہی۔ تو یہ کیسے خود مختاری ہے؟ یہ اصل میں خود مختاری کے نام پہ دبا تھا، جو کہ ابھی بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیسا یہ خود مختاری کے نام پہ دبا تھا۔ اب آتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا اصل کام کیا ہے۔ تو دیکھو، اسٹیٹ بینک کا اصل کام ہے مانیٹری پالیسی بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، انفلیشن کو کنٹرول کرنا، یا مہنگائی کو ختم کرنا، یا اکانومی کو مستحکم بنانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرنا، بے روزگاری کو ختم کرنا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ایک ملک کی معیشت یا اکانومی کتنے مستحکم ہو، تو سب سے پہلے مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی دیکھی جاتی ہے۔ تو مانیٹری پالیسی بنانا سینٹرل بینک کا کام ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام ہوتا ہے، اور فسکل جو پالیسی ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خود مختاری کے اوپر کہ یہ کتنا خود مختار ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا کہ بینظیر کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو خود مختار بنا لیا جائے، تو اس کو خود مختار بنا لیا تھا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا کہ یہ اصل میں خود مختار ہے نہیں، یہ اصل میں خود مختار کے نام پہ دبا ہے، کیونکہ اس میں ابھی تک سیاسی مداخلت ہوتی رہی، اور یہ وزیر خزانہ کا انڈر کنٹرول رہا ہے، اور وزیر خزانہ جو اس کو کہتے تھے، جو اس کو بولتے تھے، سینٹرل بینک وہی کرتا تھا۔ جتنا مرضی وزیر خزانہ اسے نوٹ چھپواتے تھے، اور مصنوعی مہنگائی کم کر کے عوام کو بیوقوف بناتے رہے، اور سینٹرل بینک کا جو اصل کام تھا وہ ابھی تک وہ نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں سیاسی مداخلت ہوتی رہی ہے۔ یہ اصل میں خود مختار نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے۔ اگر یہ خود مختار ہوتا
تو اس کا جو اصل کام ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا، مہنگائی کو ختم کرنا، غربت کو ختم کرنا یا مانیٹری پالیسی اچھی طرح بنانا. تو ابھی تک ضیاء الحق کے دور میں جو ڈالر تھا وہ 18 روپے کا تھا، اور ابھی تقریباً 30 سال کے بعد ڈالر 150 154 کے اوپر ہے. تو اگر یہ اصل میں یہ اپنا کام کرتا تو یہ انفلیشن کو بھی کنٹرول کرتا، مہنگائی کو بھی کنٹرول کرتا، بے روزگاری کو بھی ختم کر لیتا. لیکن ابھی تک یہ نہیں کر سکا. اور سینٹرل بینک کیوں نہیں کر سکا؟ یہ تو باقاعدہ ادارہ ہے، یہ تو ریگولر ادارہ ہے، حکومتی تو آتی جاتی ہے، لیکن یہ تو ادارہ ہے. تو یہ کیوں ختم نہیں کر سکا؟ یہ اس لیے ختم نہیں کر سکا کہ اس میں سیاسی مداخلت ہوتی رہی. وزیر خزانہ کے انڈر کنٹرول رہا ابھی تک. تو وزیر خزانہ جو اس کو بولتا تھا، جو اس کو کہتا تھا، وہی سینٹرل بینک کرتا رہا. وزیر خزانہ اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے جب بھی چاہتا تھا اسے نوٹ چھپواتا تھا، مارکیٹ میں پھینکتا تھا اور مصنوعی مہنگائی کو تھوڑا سا کم کرتا تھا. اور اکانومی جو مرضی ہے برباد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وزیر خزانہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اکانومی برباد ہو جائے. پاکستانی کی اکانومی برباد ہوتی تھی نا، وزیر خزانہ کی تھوڑی برباد ہوتی تھی. تو اسٹیٹ بینک کا اصل کام تو انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، جو آپ سب کے سامنے ہے. انفلیشن ڈالر کی اگر بات کی جائے تو ضیاء الحق کے دور میں 18 روپے کا تھا، اور ابھی لگ بھگ 30 سال بعد 154 روپے کا ہے. اس کے علاوہ اکنامک گروتھ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ برائے نام تو سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان انڈیپینڈنٹ تھا، مگر وزیر خزانہ اس سے اپنی مرضی سے نوٹ چھپواتے تھے جن کے ساتھ مہنگائی کم ہو جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ ڈالر کو وزیر خزانہ کی مرضی سے ریٹ پہ رکھتا تھا، جس سے اکانومی کو پمپ کر کے اکانومی گر جاتی تھی، اور حکومت اپنے ووٹ کے لیے عوام کے ساتھ میک اپ والا مصنوعی کارکردگی دکھاتے تھے جو ملک و قوم کے لیے بربادی ہوتی تھی. اب آتے ہیں ان افواہوں کے اوپر کہ جو افواہیں مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی ہے، اور اپوزیشن نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کئی حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے حوالے کر رہا ہے. تو ان باتوں، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھو، حکومت نے ایک بل لایا ہے، ایک پالیسی لائی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی. اس کے بعد یہ جو نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو نمائندے ہیں، پاکستانی نمائندے ہیں، یہ سب مل کے فیصلہ کریں گے. اور وہ پالیسی کیا ہے، وہ بل کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. اور انڈیپینڈنٹ کیوں کیا جائے؟ ابھی تک تو یہ انڈیپینڈنٹ کے نام پہ دبا تھا. انڈیپینڈنٹ اس لیے کیا جائے کہ سیاسی مداخلت اس میں سے ختم کیا جائے، تاکہ اسٹیٹ بینک کا جو اصل کام ہے، جو کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے یا مانیٹری پالیسی بنانا ہے یا مہنگائی کو ختم کرنا ہے، تاکہ اسٹیٹ بینک اپنی مرضی سے اس کے اوپر کام کرے اور ان چیزوں کو کنٹرول کرے، اور بعد میں حکومت یا ملک یا ادارے ان سے پوچھے ان کے کام کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ تو انڈیپینڈنٹ ہے، آپ نے کیا کیا ہے. تو ابھی تک یہ بل یہ پاس نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا ہے. تو یہ اس کے اوپر بحث ہوگی. اس کے بعد اگر نمائندے، پارلیمنٹ کے اندر نمائندے اس کو پاس کریں گے، تب یہ جا کے یہ امپلیمنٹ ہوگا. لیکن اگر نمائندے، عوامی نمائندے اس کو پاس نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس بل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، یعنی پاکستانی ادارہ، IMF کو حوالہ کر دیا جائے گا یا IMF کو بیچ دیا جائے گا. یہ سراسر افواہیں ہیں. اچھا، اس کو انڈیپینڈنٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟
کیونکہ حکومت ہی تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں رہے، لیکن یہ حکومت کیوں چاہتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہے؟ تو حکومت، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تو عمران خان نے ہمیشہ ملک و قوم کا سوچا اور آنے والی نسلوں کا سوچا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں تاکہ کوئی فیوچر میں کوئی ایسا وزیر خزانہ اس اقدار کی طرح نہ آ جائے کہ سینٹرل بینک سے اپنی مرضی سے نوٹ چھپوائے اور ملک کے اندر مصنوعی مہنگائی کو کم کروائے اور جو مرضی ہے سینٹرل بینک سے کروائے اور ملک کی اکانومی کو برباد کر دے جس طرح برباد کر کے گیا ہے وہ۔ تو حکومت کی پہلے دن سے یہی پالیسی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کیا جائے، پاکستان کو چینج کیا جائے۔ تو اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنا کام کر سکے۔ اس کا جو اصل کام ہے، جو انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، جو کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، جو کہ بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، تاکہ یہ اپنا کام کر سکے، اسی لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 الیکشن سے پہلے جس طرح منشی اسحاق نے سینٹرل بینک سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے نوٹ چھپوائے تھے اور اس کے ذریعے ملک کے اندر مصنوعی مہنگائی کو کم کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا شاید 110 پہ ڈالر تھا، 112 پہ تھا، اور اس نے اچانک ڈالر کو 110 سے لے کے 97 پہ لے کر آیا، حالانکہ وہ مصنوعی طور پر اصل میں ڈالر کا ریٹ وہ نہیں تھا۔ اور جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو زرہ مبادلے کو ذخائر تو نہیں تھے، کیونکہ اس منشی نے جو نوٹ چھپوائے تھے، اور زرہ مبادلے کے ذخائر تو تھے نہیں۔ تو حکومت نے مشکل فیصلے کیے، ڈالر کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا اور ڈالر یکدم ہٹ کر گیا 110 سے یا 97 سے، یا جو بھی اس ٹائم ریٹ تھا، تو 130 پہ چلا گیا، اب 135 پہ چلا گیا، 160-70 پہ تقریباً چلا گیا تھا۔ لیکن ابھی حکومت نے مشکل فیصلے کیے، لیکن ابھی الحمدللہ 22 مہینوں کے مستحکم ترین سطح پہ ہے ہمارا روپیہ۔ اب ہمارا روپیہ مستحکم ہے، اور مستحکم ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 22 مہینوں سے یا 20 مہینوں سے ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہے، تقریباً 154 کے آس پاس رکا ہوا ہے، اب نہیں بڑھ رہا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا روپیہ اب مستحکم ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ اپوزیشن ایک افواہ پھیلا رہی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سینٹرل بینک، یہ ایک ایسی پالیسی حکومت لا رہی ہے کہ سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان خدا نخواستہ قانون کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان عوام کو جواب دہ نہیں ہوگا، یا قانون کو جواب دہ نہیں ہوگا، یا حکومت پاکستان کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پاکستان کا ادارہ ہے، یہ عوام کو بھی جواب دہ ہوگا، یہ قانون کی بھی جواب دہ ہوگا، اور یہ حکومت کو بھی جواب دہ ہوگا۔ اسی لیے تو حکومت اس کے اوپر کمیٹی بناتی ہے، اور اس کے اندر جو کمیٹی کے تقریباً 13 یا 14 بندے ہوتے ہیں، یہ حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ سینٹرل بینک کے اندر اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرے گی کمیٹی، جو کہ عوامی نمائندوں کی کمیٹی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی نامینیٹڈ کمیٹی ہے، تو وہی انویسٹیگیٹ کرے گی۔ اس کے بعد اگر ایسا کچھ ثابت ہو جاتا ہے تو وہی کمیٹی یہ کیس ریفر کرے گی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یا جو بھی متعلقہ کورٹ ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ادھر جائے گا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یا جو بھی متعلقہ کورٹ ہے۔ لیکن سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرے گی یہی کمیٹی، اور یہ کمیٹی کہاں سے آئے گی؟ یہ حکومتی کمیٹی ہوگی، مطلب جو سینٹرل بینک کے بورڈ کے اندر ہے،
جو حکومت نامینیٹ کرے گی اس کے اندر حکومتی نمائندے ہوں گے، اس کے اندر وزیر ہوں گے یا کوئی اور مشیر ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، لیکن یہ حکومتی نمائندے ہوں گے، پاکستانی عوام کی نمائندے ہوں گے، تو اس بات کہ کوئی تک نہیں بنتی کہ یہ ادارہ خدا نخواستہ کہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوگا یا قوم کو جواب دہ نہیں ہوگا یا قانون کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ یہ ویسے افواہیں پھیلائے جا رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں آپ سب عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت جب بھی آئی ہے تو اس نے ہمیشہ عوام کا سوچا ہے، پاکستان کا سوچا ہے اور آنے والے نسلوں کا سوچا ہے۔ اور اپوزیشن یہ تو پہلے دن سے ان کا بیانیہ یہی ہے کہ حکومت ناکام ہے، چاہے حکومت اچھی پالیسی لائے یا غلط پالیسی لائے، غلط پہ تو وہ تنقید کرتے ہی ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہے، اچھی پالیسی میں بھی تنقید کرتے رہتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ سینٹرل بینک بیچا جائے یا سینٹرل بینک آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF کے حوالے کیا جائے یا کوئی ایسا قانون لائے، کوئی ایسے پالیسی لائے کہ سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان قانون کو جواب دہ نہیں ہوگا یا عوام کو جواب دہ نہیں ہوگا یا حکومت کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ یہ سراسر یہ غلط باتیں ہیں اور میں نے سب کے سامنے یہ باتیں رکھ دی۔ اس میں IMF کہاں سے ہے؟ اس میں تو کہیں پہ بھی IMF نہیں ہے، اور بل تو ابھی پارلیمنٹ کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کر دیا ہے، تو اگر عوامی نمائندے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اور سارے اس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو بل لایا جائے گا۔ اگر وہ متفق نہیں ہوتے تو اس کے بعد وہ بل تو نہیں لا سکتے، اور پھر اگر لاتے ہیں حکومت پاکستان کی اچھائی کے لیے ہو تو پھر وہ دوسری طریقے بھی بہت ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔